سورہ انعام آیت نمبر 4 اور 5 ترجمہ: کوئی نشانی اور آیات خدا میں سے کوئی آیت ان تک نہیں پہنچی مگر یہ کہ وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ انہوں نے حق کا انکار کر دیا جب کہ وہ ان کی طرف آیا، لیکن جس بات کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے بہت جلد انہیں اس کی اطلاع مل جائے گی اور وہ اپنے اعمال کے نتائج سے آگاہ ہو جائیں گے۔ تفسیر: ہم بیان کر چکے ہیں کہ سورہ انعام میں بہت زیادہ تر سخن مشرکین کی طرف ہے اور قرآن مجید ان کی بیداری اور آگاہی کے لیے طرح طرح کے وسائل اور ذرائع سے کام لیتا ہے۔ یہ آیت اور بہت سی دوسری آیات جو اس کے بعد آئیں گی اس موضوع سے متعلق ہیں۔ اس آیت میں حق اور خدائی نشانیوں کے مقابلے میں مشرکین کے تکبر، لاپرواہی اور ہٹ دھرمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں وہ ایسے دھرم اور لاپرواہ ہیں کہ پروردگار کی نشانیوں میں سے جس نشانی کو بھی دیکھتے ہیں فوراً اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ یہ بات خاص طور پر قابل توجہ ہے کہ لفظ آیا نکرہ سیاہ نفی میں ہے، لہٰذا عمومیت کا فائدہ دے گا، یعنی وہ کسی بھی آیت اور کسی بھی نشانی کے مقابلے میں نہیں ٹھہرتے اور اس کا مطالعہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یعنی ہدایت براہ یابی کی طرف سے پہلی شرط ہی جو کہ تحقیق و جستجو ہے ان میں موجود نہیں ہے۔ نہ صرف یہ کہ حق کو حاصل کرنے کا جوش و ولولہ اور عشق ان میں موجود نہیں ہے کہ وہ ان پیاسوں کی طرح جو پانی کے پیچھے دوڑتے ہیں حق کی تلاش میں ہوں، بلکہ اگر صاف و شفاف پانی کا چشمہ بھی ان کے گھر کے سامنے جوش مارنے لگے تو وہ اس کی طرف سے منہ پھیر لیں گے اور بالکل اس کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں، خواہ یہ آیت ان کے پروردگار کی طرف سے ہی کیوں نہ ہو اور ان کی تربیت اور تکامل کے لیے ہی کیوں نہ نازل ہوئی ہو۔ یہ صورت زمانہ جاہلیت اور مشرکین عرب میں ہی منحصر نہیں، اب بھی ہم بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جو 60 سال کی عمر کو پہنچ گئے ہیں لیکن وہ خدا اور مذہب کے بارے میں تحقیق و جستجو کرنے کی ایک لمحے کے لیے بھی زحمت اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ تو معمولی بات ہے، اگر اتفاق سے کوئی کتاب یا تحریر اس سلسلے کی ان کے ہاتھ میں آ جائے تو اس کی طرف نگاہ تک نہیں کرتے، اور اگر کوئی شخص اس بارے میں ان سے گفتگو کرے تو وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ ہر دھرم جاہل اور بے خبر لوگ ہیں جو ممکن ہے بعض اوقات عالم کے لباس میں ملبوس ہوں۔ اس کے بعد ان کے اس عمل کے نتیجے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے اس کی تکذیب کی، حالانکہ اگر وہ پروردگار کی آیات اور نشانی میں غور و فکر کرتے تو وہ حق کی اچھی طرح سے دیکھ لیتے اور پہچان لیتے اور اسے باور کر لیتے، اور اس تکذیب اور جھٹلانے کا نتیجہ وہ بہت ہی جلد پا لیں گے اور اس کی خبر کہ جس کا انہوں نے مذاق اڑایا تھا ان تک پہنچ جائے گی۔ اوپر والی آیت میں در حقیقت کفر کے 3 مراحل کی طرف اشارہ ہوا ہے جس میں مرحلہ بہ مرحلہ شدت پیدا ہوتی جاتی ہے۔ پہلا مرحلہ اعراض و روگردانی کا ہے، اس کے بعد تکذیب اور جھٹلانے کا ہے اور بعد میں حقائق اور آیات خدا کے استہزاء، تمسخر اور مذاق اڑانے کا مرحلہ ہے۔ یہ ثمر اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ انسان کفر کی راہ میں کسی ایک مرحلے پر رکتا نہیں ہے، بلکہ جس قدر وہ آگے بڑھتا جاتا ہے اسی قدر اس کی شدت و انکار، عداوت، حق سے دشمنی اور خدا سے بیگانگی میں زیادتی ہوتی جاتی ہے۔ آیت کے آخر میں تحدید کی گئی ہے کہ اس سے منظور یہ ہے کہ آئندہ چل کر جلدی یا بدیر ہے بے ایمانی کا برا انجام دنیا اور آخرت میں ان کا دامن پکڑے گا۔ بعد کی آیت بھی اس تفسیر کی گواہ اور شاہد ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔